شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ان بابرکت ناموں سے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق سورہ التوبہ کی آیت نمبر 84 سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ارشاد فرمایا کہ ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم کبھی اس پر نماز جنازہ مت پڑھنا۔ آئیے سورہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مزید کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اگرچہ عبداللہ بن ابی کی منافقت کئی مواقع پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، اس لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے، جو سچے مسلمان تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے بڑے مہربان تھے، اس لیے آپ نے یہ درخواست منظور فرما لی اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا جو پیچھے گزر چکی ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو استغفار کروں، اس لیے میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا۔ پھر آپ نے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔